السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب علی گڑھ سے۔ آج کا ویڈیو اردو اخبارات اور رسائل پر ہے۔ دوستوں یہ ویڈیو بڑا اہم ہے، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو اگر آپ اس ویڈیو کو یا ہماری جو بھی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں ان کو اگر آپ شیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ رسالہ اخبار ہے اور مدیران ہے، یعنی اخبار ہے یا رسالہ ہے جو بھی ہے وہ ادھر لکھا ہوا ہے سیدھے ہاتھ کی طرف۔ تو اردو معلّہ کیا ہے؟ یہ ایک اخبار ہے اردو معلّہ جس کو حضرت موہانی نے نکالا تھا۔ حضرت موہانی اس کے مدیر تھے۔ الہلال البلاغ یہ ابوالکلام آزاد کا ہے اور یہ کلکتے سے جاری ہوا۔ جامع جہاں نما راشد الخیری اس کے مدیر ہیں اور ہندوستان لالا سدا سکھ ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہے تہذیب الاخلاق۔ تہذیب الاخلاق جو ہے سر سید احمد خان اس کے مدیر ہیں۔ سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق 1870 کو جاری کیا، سر سید احمد خان نے، اور اردو رسالہ عبدالحق نے اور تمدن راشد الخیری نے۔ قومی آواز جو اردو کا بہت مشہور اخبار تھا اب بند ہو گیا ہے۔ یہ سب سے پہلے لکھنؤ سے جاری ہوا اور حیات اللہ انصاری اس کے ایڈیٹر تھے۔ اسی کے ساتھ بھی حیات اللہ انصاری نے جاری کیا اور کامریڈ بھی حیات اللہ انصاری نے۔ دبدبہ آصفیہ رتن ناتھ سرشار نے جاری کیا اور سچ عبدالماجد دریابادی نے، اور دلگداز یہ عبدالحلیم شرر نے جاری کیا۔ صدق عبدالماجد دریابادی نے شائع کیا اور محشر عبدالحلیم شرر نے۔ دلی اخبار مولانا محمد علی جوہر نے جاری کیا۔ سید الاخبار مولوی محمد باقر نے یہ نکالا تھا۔ محمد حسین کے یہ والد تھے۔ اور ریاض الاخبار سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ ریاض الاخبار سر سید احمد خان نے جاری کیا۔ آزاد منشی دیا نارائن نگم نے جاری کیا، اور زمانہ منشی دیا نارائن نگم نے۔ اسی میں ہی پریم چند کے افسانے شائع ہوئے تھے کافی۔ اور معارف سائنس سید سلیمان ندوی نے جاری کیا، اور نیرنگ خیال محمد حسین آزاد نے جاری کیا۔ مخزن حکیم محمد یوسف خان اس کے ایڈیٹر تھے، اور ساقی راشد الخیری تھے اس کے سہیلی۔ شاہد احمد دہلوی نے جاری کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے شائع کیا، اور زمیندار مولوی ظفر علی خان نے۔ اودھ پنچ مولانا عبدالحلیم شرر، اس کے بعد میں منشی سجاد حسین اور رتن ناتھ سرشار اس کے مدیر رہے۔ عصمت راشد الخیری نے جاری کیا۔ مولوی عبدالباقر نے اردو اخبار نکالا جو اردو کا پہلا اخبار تھا۔ محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ اس کے بعد ہے میر جعفر زٹلی نے رسالہ سیاسیہ اور دوسرا رسالہ دربار معلّہ جاری کیا تھا۔ عبدالحلیم شرر نے رسالہ دلگداز نکالا، ابھی ہم پڑھا چکے ہیں، دلگداز نکالا، یہ رسالہ ہے۔ اور دوستو اس کو لکھتے جائیے گا آپ، یہ بہت اچھی ویڈیو ہے، اور یہ اخبارات اور رسائل پر اکثر سوالات آتے ہیں۔ رتن ناتھ سرشار نے اردو اخبار کے پہلے ایڈیٹر تھے۔ رتن ناتھ سرشار اردو جو اخبار تھا اس کے پہلے ایڈیٹر تھے۔ منشی سجاد حسین نے اودھ پنچ 1877 میں جاری کیا، جو ہفت روزہ یہ اخبار تھا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نکالا تھا پیسہ اخبار 1886 میں، یہ بھی ہفت روزہ تھا، اور منشی سجاد ظہیری اس کے مدیر تھے۔ اب ہے محمد علی خان طیب نے مرقع عالم نکالا، اور سہیل عظیم آبادی نے، شاعر تھے بہت بڑے، ساتھ ہی روزنامہ جاری کیا، دوسرا تہذیب ماہنامہ جاری کیا، چوتھا نکالا دبدبہ سکندر پوری روزنامہ رامپور سے 1866 میں جاری کیا تھا، اور عظیم آبادی اس کے مدیر تھے، سہیل عظیم آبادی۔ ریاض خیر آبادی نے بھی ریاض الاخبار کے نکالا، اور فتنہ اور عطر فتنہ کے نام سے بھی جاری کیا، یعنی کہ دو نکالے تھے انہوں نے اخبار۔ اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ جو انگریزی میں 1911 میں شائع ہوا۔ ہمدرد
سب سے پہلے اردو ٹائپ میں شائع ہونے والا اخبار؟ اکثر سوال آتا ہے کہ سب سے پہلا اردو ٹائپ میں شائع ہونے والا اخبار کون سا ہے، تو وہ ہے ہمدرد ہے، اور ہمدرد 1913 میں شائع ہوا۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار کے نام سے لاہور سے جاری کیا۔ عبد المجید سالک نے انقلاب بمبئی سے جاری کیا۔ سید جالب دہلوی نے ہمدم دلی سے شائع کیا۔ نیاز فتح پوری نے نگار کے نام سے لکھنؤ سے 1922 میں اجرا کیا، اور قاضی عبد الودود نے معاصر پٹنہ سے اور معیار بھی جاری کیا۔ راشد الخیری نے عصمت 1908 میں، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا تھا عصمت، اور دوسرا نکالا تھا تمدن جو 1911 میں شائع کیا تھا۔ تیسرا ہے سہیلی اور ہفت روزہ 1915 میں جاری کیا تھا راشد الخیری نے۔ حضرت موہانی نے اردو معلیٰ علی گڑھ سے 1903 میں جاری کیا تھا۔ اردو معلیٰ بھی ہم نے پڑھایا تھا، اخبار ہے یہ، اردو معلیٰ علی گڑھ سے 1903 میں حضرت موہانی نے جاری کیا۔ دوسرا تذکرۃ الشعراء 1914 میں، جس کے صرف 7 شمارے نکلے تھے، اس کے بعد یہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں امتیاز علی تاج، جو اردو کے مشہور ڈرامہ نگار ہیں، انارکلی کے مصنف ہیں ڈرامے کے، اور انہوں نے کہکشاں جاری کیا۔ فیض احمد فیض اردو کے مشہور شاعر ہیں، تنہائی ان کی بہت مشہور نظم ہے، اور امروز بھی انہوں نے نکالا، اور دوسرا ہے پاکستان ٹائمز، اس کے نام سے بھی انہوں نے ایک اخبار جاری کیا فیض احمد فیض نے۔ ابوالکلام آزاد نے الہلال البلاغ، اور تیسرا ہے روزنامہ وکیل۔ الہلال البلاغ کلکتہ سے جاری کیے تھے، اور اس کے بعد وکیل کے ایڈیٹر رہے۔ چوتھے معارف اور نوائے ادب کے بھی مدیر رہے بمبئی سے ابوالکلام آزاد۔ مالک رام نے تحریک کے نام سے نکالا، جوش ملی آبادی نے کلیم کے نام سے نکالا، عبد المجید دریابادی نے سچ، اور دوسرا صدق جدید لکھنؤ سے جاری کیا۔ خواجہ حسن نظامی نے منادی کے نام سے دلی سے جاری کیا، اور محمد اسلم نے دعوت کے نام سے اخبار جاری کیا۔ اس کے بعد ہے شاہد احمد دہلوی نے ساتھی دلی سے جاری کیا۔ قاضی عبد الغفار نے پیام کے نام سے حیدرآباد سے جاری کیا۔ حیات اللہ انصاری نے، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں، قومی آواز لکھنؤ سے جاری کیا۔ خواجہ احمد عباس نے بلٹس کے نام سے بمبئی سے اخبار نکالا۔ جمیل مہدی نے عزائم لکھنؤ سے جاری کیا۔ زو انصاری نے آئینہ دلی سے جاری کیا۔ دوسرا انقلاب بمبئی سے شائع کیا، اور سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق 1870 میں جاری کیا، جس کا انگریزی نام محمدن سوشل ریفارمر رکھا گیا تھا۔ اور محاشا خوشحال چند خورشید اور زبیر ملاپ نکالا انہوں نے دلی سے۔ ابو سعید بزمی اور حامد الانصاری غازی نے مدینہ کے نام سے بجنور سے جاری کیا، اور آپ کا یہ سید سلیمان ندوی اور شاہ معین الدین ندوی نے معارف کے نام سے اعظم گڑھ سے شائع کیا تھا۔ شمس الرحمن فاروقی، عقیلہ شاہین، دونوں نے مل کے شب خون الہ آباد سے جاری کیا۔ زبیر رضوی نے ذہن جدید دلی سے جاری کیا۔ صلاح الدین پرویز نے استعارہ نام کا نئی دلی سے جاری کیا، اور مفتی تبسم و شہریار نے شعر و حکمت کے نام سے حیدرآباد سے جاری کیا، اور مغنی تبسم صبرس حیدرآباد سے جاری کیا۔ شاہد علی خان نے نئی کتاب نئی دلی سے جاری کیا، اور وہاب اشرف نے مباحثہ 2 ماہی کے نام سے پٹنہ سے شائع کیا، اور اسلوب احمد انصاری نے نقد و نظر جاری کیا۔ احمد ندیم قاسمی نے فنون کے عنوان سے لاہور سے جاری کیا۔ ماہر القادری نے ناران کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ اختر شیرانی نے رومان کے نام سے جاری کیا۔ مولوی کریم الدین نے گل رانا، یہ اکثر سوال آتے ہیں کہ گل رانا کا ایڈیٹر کون ہے، تو مولوی کریم الدین ہے۔ رومان کا کون ہے، اختر شیرانی ہے۔ شیو نارائن آرام نے معیار الشعراء کے نام سے نکالا، اور ظفر الملک علوی نے الناظر کے نام سے جاری کیا، اور محمد دین فوق نے کشمیری میگزین شائع کی۔ ظفر علی حامی نے دکن ریویو، پنجاب ریویو کے نام سے جاری کیا۔ محمد ایاز نے سوغات کے عنوان سے بنگلور سے جاری کیا۔ اخبار اردو ماہنامہ
اسلام آباد پاکستان سے جاری ہوا اور سیپ کراچی سے لاہور سے جاری ہوا۔ بہت سوال آتے ہیں کہ نقوش کہاں سے نکلتا تھا، تو لاہور سے نکلتا تھا، اور آپ کا اوراق یہ رسالہ کہاں سے نکلتا تھا، تو سرگودا پاکستان سے نکلتا تھا، اور دریافت سہمائی اسلام آباد پاکستان سے نکلتا تھا۔ رامپور رضا لائبریری جنرل یہ رامپور سے جاری ہوا، اور علم و آگہی مجلہ گورنمنٹ نیشنل کالج کراچی سے جاری ہوا۔ قومی زبان ماہنامہ کراچی پاکستان سے جاری ہوا۔ ہماری زبان بہت مشہور اخبار ہے، یہ ہفتہ روزہ نکلتا تھا۔ نئی دلی انجمن ترقی اردو نئی دلی سے یہ باقاعدہ پابندی کے ساتھ نکلتا تھا۔ آج بھی یہ ہماری زبان باقاعدہ پابندی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ لفظ کے عنوان سے اورینٹل کالج لاہور سے جاری ہوا۔ تحقیق نامہ گورنمنٹ کالج سے جاری ہوا۔ دوستو کچھ اخبارات پر یہ سوال ہے، جامع جہاں نما کب شائع ہوا تھا، تو 1822 میں۔ ایڈیٹر کون تھے؟ ہری دت تھے اس کے۔ اسی طرح دلی اردو اخبار کس سن میں جاری ہوا، تو 1837 میں جاری ہوا، اور دلی اور شمالی ہند کا پہلا مطبوعہ اخبار ہے، یعنی کہ سب سے پہلا چھپاتا اخبار دلی اردو اخبار، ٹھیک ہے، 1837 میں۔ 12 جولائی 1857 میں اس کا نام بدل کر اخبار الظفر رکھ دیا گیا تھا۔ کس اخبار کا نام بدل کر اخبار الظفر رکھا گیا تھا، تو اردو اخبار کا رکھا گیا تھا۔ سید الاخبار 1837 میں، جس کے ایڈیٹر یعنی کہ مدیر تھے سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد۔ صادق الاخبار کوہ نور 1850 میں منشی ہرسکھ رائے نے لاہور پاکستان سے جاری کیا تھا۔ دوستو اس کو لکھ لیجئے گا، ان سب چیزوں کو، بہت ہی خاص سوالات ہیں۔ خیر خواہ ہند 1857 میں ایڈیٹر پادری RC ماتھر تھے، اور یہ مرزا پور سے نکالا گیا تھا۔ یہ اردو کا پہلا رسالہ ہے جو 12 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ خیر خواہ ہند اردو کا پہلا رسالہ ہے۔ پہلا رسالہ کون سا ہے؟ خیر خواہ ہند ہے، جو 1857 میں مرزا پور سے جاری کیا گیا تھا۔ اب ہے اخبار سائنٹیفک سوسائٹی، جو 1866 میں جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر سر سید احمد خان تھے، اور یہ ہفتہ روزہ اخبار تھا، لیکن غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی تھی، جو 1864 میں قائم کی تھی۔ اس کے بعد اخبار نکالا سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے 1866 میں۔ اس کا انگریزی ایڈیشن ہے دی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے نکلتا تھا۔ دوستو یہ اردو اخبارات و رسائل پر ایک خاص ویڈیو تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس کے سوالات آپ کو پسند آئے؟ اگر آپ کو سوالات پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ میں روزانہ آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، روزانہ آپ کے لیے کلاس لے رہا ہوں، اور امتحان آپ کا قریب ہے، اس کے لیے آپ بھی پوری طرح سے تیاری کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی اب مجھے آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ایک نئے ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔